بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے عفو درگزر اور رحم دلی۔ عفو درگزر کا مطلب ہوتا ہے کسی کی غلطی کو معاف کرنا، اور رحم دلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ عفو درگزر سے مراد کسی کی غلطی اور کوتاہی کو معاف کر دینا اور اس سے بدلہ نہ لینا ہے، اور رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا۔ عفو درگزر اور رحم دلی دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی ان کی صفات کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور درگزر کیا کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نور میں فرمایا گیا ہے، آیت نمبر ہے 22۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سراپے رحمت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص لقب رحمت العالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ عفو درگزر اور رحم دلی کی سب سے بہترین مثال ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے کہ ایک مشرک کہیں سے آ نکلا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تلوار سونت کر کہا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ بچائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ کانپ گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اب وہ معافی مانگنے لگا اور رحم کی درخواست کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ بہادری سے لڑتے رہے تھے۔ ایک غلام وحشی بن حرب نے پیچھے سے چھپ کر حملہ کیا اور آپ رضی اللہ کو شہید کر دیا۔ یہی غلام وحشی بن حرب جب مسلمان ہونے کے بعد معافی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ مشرکین مکہ کے مظالم کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شہر مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ فتح مکہ کے بعد مشرکین خوف سے لرز رہے تھے کہ نہ جانے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان فرمایا۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی غلطیوں کو معاف فرماتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں، غصے پر قابو پانا سیکھیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا رویہ اپنائیں، لڑائی جھگڑے سے گریز کریں، اور بڑوں کے ساتھ ادب و احترام اور چھوٹوں سے محبت کا رویہ اپنائیں۔ عفو درگزر اور رحم دلی کے فوائد کیا ہیں؟ تو عفو درگزر اور رحم دلی کا رویہ اپنانے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور دل صاف رہتا ہے، ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں امن کی فضا قائم ہوتی ہے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہماری مشق ہے، مشق حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ شہید ہوئے کون سے غزوہ جنگ میں، یعنی غزوہ میں؟ تو وہ ہے غزوہ احد میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر عام معافی کا اعلان کیا؟
تو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص لقب کیا ہے؟ آپ کا خاص لقب ہے رحمت للعالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، کس کے لیے؟ وحشی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور جس شخص میں نرمی نہیں وہ محروم رہتا ہے بھلائی سے، یعنی کہ یہ حدیث ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ درگزر کا مطلب ہے معاف کر دینا۔ مشرکین مکہ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شہر مکہ چھوڑنا پڑا۔ عفو، درگزر اور رحم دلی دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی غلطیوں کو معاف فرما دیتے تھے۔ اور سوال نمبر 3 ہے کہ مختصر جواب لکھیں۔ پہلا مختصر سوال ہے کہ عفو درگزر سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہم یہاں سے لکھیں گے کہ عفو درگزر سے مراد ہے کسی کی غلطی اور کوتاہی کو معاف کر دینا اور اس سے بدلہ نہ لینا، یہاں تک، یعنی کہ سٹارٹ سے لے کر یہاں تک، یہ ہاف لائن جو ہے وہ۔ دوسرا سوال ہے کہ رحم دلی کا مطلب کیا ہے؟ تو رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا، یہاں تک۔ نیکسٹ کوشچن ہے، رحم دلی کے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آخری مختصر سوال ہے ہمارے پاس کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں سے کیسا طرز عمل اختیار فرمایا؟ تو یہاں سے لکھ لیں کہ مشرکین مکہ کے مظالم کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شہر مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ فتح مکہ کے بعد مشرکین جو تھے وہ خوف سے لرز رہے تھے اور نہ جانے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا یا اعلان فرمایا۔ سوال نمبر 4 ہے، تفصیلی جواب لکھیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں عفو درگزر اور رحم دلی کی اہمیت واضح کریں۔ تو یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے آنسر لکھنا۔ عفو درگزر سے مراد، یعنی کہ پہلے عفو درگزر کی ڈیفینیشن لکھیں گے، اس کے بعد رحم دلی کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کن بندوں کو پسند کرتا ہے، اور حدیث کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ ہمارا آنسر کمپلیٹ ہوگا۔ عملی زندگی میں عفو درگزر اور رحم دلی اپنانے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ عفو درگزر اور رحم دلی کے فوائد یہاں پر جو ہے وہ 4 فوائد لکھے گئے ہیں۔ لانگ کوشچن ہے تو آپ نے یہ پورے 4 کے 4 فوائد لکھنے ہیں۔